بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کو ترجمہ اور تجوید کے ساتھ سیکھنے کا جو یہ سلسلہ ہے، اس میں آج کا جو سبق ہے وہ ہے پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ یہ سبق کا سلسلہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ درستگی کے ساتھ پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اردو ترجمہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سبق کا سلسلہ کافی مفید ہے۔ تو آج کے ہم سبق میں پڑھانے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 37، 38 اور 39۔ 3 آیات پڑھائے جائیں گے۔ اس سے قبل کے سبق میں آپ لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک پڑھا کہ حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ٹھہرایا اور کہا کہ یہاں جو کچھ بھی ہے سب کھاؤ پیو، مگر ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ کھانا تو درکنار ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، لیکن شیطان نے پھر ان لوگوں کو دونوں کو بہکایا اور ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ناراضگی کے ساتھ ان کو جنت سے باہر کر دیا۔ آج کے سبق میں اس واقعہ کو مزید آگے اس طریقے سے ان کے توبہ کا تذکرہ ہوگا آج کے سبق میں۔ پہلے آیت نمبر 37 کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، پھر ترجمہ بتایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت میں عجیب و غریب چیز کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کی ذات بہت ہی رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پہ ہر وقت مہربان ہے۔ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے مہربانی فرماتا ہے، اس آیت میں خود آپ سماعت فرمائیں۔ پہلے الگ الگ لفظ کا ترجمہ آپ دیکھیں۔ فتلقى، پھر حاصل کر لیے، آدم، فتلقى آدم، پھر حاصل کر لیے آدم نے، من کے معنی سے، اور رب کے معنی رب، پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اور رب ہی اپنا رب، من رب ہی اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، فتابہ پھر اس نے توبہ قبول کی، علی کے معنی پر اور ہا ضمیر لگا ہوا ہے، علیہ اس کی، ان بے شک، ہوا وہ، یہاں پہ یہ جو ضمیر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا مرجع ہے۔ انہو بے شک وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، ہوا وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ تواب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، الرحیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 صفات کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اسی نام کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔
تو تواب بھی ہے وہ، رحیم بھی ہے وہ، رب بھی ہے وہ۔ تو اس آیت کا ترجمہ پورا یہ ہوا کہ پھر آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی یعنی حضرت آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے کہا کہ آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی سے پھر وہ توبہ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو توبہ کے کلمات ہیں وہ اللہ نے خود ان کو بتا دیا۔ اللہ خود سکھا رہا ہے حضرت آدم کو کہ کس طریقے سے تم ہم سے توبہ کرو، کس طریقے سے تم اپنے گناہوں کی معافی ہم سے مانگو۔ تو وہ کلمات کیا ہے؟ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، وہ کلمات ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات اللہ تبارک و تعالی سے حضرت آدم علیہ السلام نے حاصل کیے، یعنی ان سے سیکھا۔ اللہ ہی نے توبہ کرنے کا طریقہ بتلایا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور پھر اس کلمے کو حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، روتے ہوئے، گر گراتے ہوئے جب اللہ کے حضور میں بار بار اس کلمات کو دہرایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ یہ نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو، وہ معاف کر دیے جا چکے، ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا، تو پھر اس نے اس کی توبہ قبول کی۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے، اور کیوں؟ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صرف معاف نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان پہ رحم بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف بھی کرتا ہے، اس کے گناہوں کو درگزر بھی کرتا ہے، اس کے توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بے شمار مہربانیاں بھی کرتا ہے۔ وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ۔ اس آیت کا باقی حصہ اگلے صفحے پہ ہے، پہلے اتنا پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آگے ہم اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ قُلْنَا ہم نے کہا، اِہْبِطُوا تم اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، فَإِمَّا پس جب، یَأْتِیَنَّکُم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن سو جو، تبع چلا یعنی اس ہدایت کی اتباع کی، تو ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اور وہ جو شیطان ہے اس کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے جنت سے چلے جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ۔ پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، چونکہ شریعت جو ہے وہ مکلف انسان بھی ہے اور جنات بھی ہے، انسان اور جنات یہ سب شریعت کا مکلف ہے، سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہدایت کو یعنی قرآن اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو
ماننا، اس پہ عمل کرنا، اس پہ ایمان لانا، یہ سب کے اوپر فرض ہے، وہ خواہ انسان ہو یا جنات۔ اللہ تبارک و تعالی نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور سورہ رحمان میں بھی جنات اور انسان کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ جو شریعت کا مکلف ہے یہ دو مخلوق ہے۔ فرشتے اس شریعت کے مکلف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو سب کو علیحدہ علیحدہ حکم دے دیا ہے، وہ صرف ان حکموں کے مکلف ہیں جتنا اللہ نے جس فرشتے کے ذمے کیا ہے، لیکن انسان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام احکامات کا مکلف ہے جس کو اس زمانے کے نبی لے کر کے آئے۔ اب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کو لے کر کے آئے، یعنی قرآن مجید کو، وہ قیامت تک کے لیے تمام انسان اور جنات وہ سب اس کا مکلف ہے، اس کے جو ہدایت ہے، اس کے جو احکامات ہیں، ان سب کے اوپر فرض ہے۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے۔ یہ ہدایت کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری تھا، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے قرآن اور حدیث یہ انسانوں کے لیے رہنمائی کے طور پہ ہدایت کا ذریعہ موجود ہیں، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتا۔ بس قرآن میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو قیامت تک قرآن کریم کے ایک ایک حرف، یہاں تک کہ ایک ایک نقطے کی حفاظت اللہ کی طرف سے خود کی جائے گی، اور اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب کے اوپر فرض ہیں قیامت تک۔ تو جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو سو جو چلا، ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پیچھے سے یوں پڑھیں گے فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہدایہ کے معنی میری ہدایت، فلا پس نہ تو نہ، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، و اور لا کے معنی نہیں، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو اللہ کا فرما رہا ہے کہ پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، سو جو میری آیات پر، یعنی میری ان ہدایت پر، تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی سو جو چلا میری آیات پر، سو جو چلا میری ہدایت پر یا آیات پر، یہ جو آیات ہیں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے طور پہ نازل کی گئی ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں۔ تو اس کو ہدایہ کو یہاں پہ اوپر آپ نے دیکھا میری ہدایت، تو اس کا لفظی ترجمہ کیا گیا، اور جو نیچے جو ترجمہ کیا گیا تھا سو جو چلا میری آیات پر۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، چلے جاؤ، اور جب تمہیں میری طرف سے کوئی احکامات پہنچے، میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، سو جو چلے گا میری ان ہدایت پر، میری ان آیات پر، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ دنیا کی زندگی میں اور نہ آخرت کی زندگی میں، وہ نہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان کا اللہ پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ان کا اتنا لگاؤ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ بظاہر کوئی بھی ان پہ مصیبت دیکھنے میں لگتی ہے کہ ان پہ مصیبت ہے، تکلیف ہے، لیکن ایمان کا یہ تقاضا ہے، ان کے دل میں ایمان اس طرح سے راسخ اور مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، اندرونی طور پر، دلی طور پہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں، اور وہ غمگین نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جو
غیر اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، بظاہر آپ ان کو جتنے بھی نعمت میں دیکھیں، جتنے بھی آپ ان کو دنیاوی آرام میں دیکھیں گے، لیکن چونکہ دل ان کا ایمان سے خالی ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بلکہ بغض، عداوت اور نافرمانیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو بظاہر وہ جیسے بھی نظر آتے ہوں، لیکن ان پر خوف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ غمگین ہوتے ہیں، ان کی زندگی، دنیا کی زندگی بھی ان کی بیکار ہوتی ہے، وہ غموں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے اوپر مصیبت اور پریشانی اور عذاب علیم، دردناک عذاب کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے۔ لیکن ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پہ، ان کے احکام پر، ان کے آیات پر ایمان لانا، ان پر چلنا، اس پہ عمل کرنا، اس پہ اللہ نے خود فرمایا کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 39 اور آج کے سبق کا یہ آخر آیت ہے، پھر انشاءاللہ آنے والا جو سبق ہوگا اس میں ہم آیت نمبر 40 سے سبق کو پڑھائیں گے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ نے پھر صاف صاف یہ فرما دیا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں آباد کر دیا، ان کی ذریت کو، ان کی اولادوں کو زمین میں آباد کر دیا، اور فرمایا کہ ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت جائے گا، نبیوں کے ذریعے سے، ہمارے احکامات کے ذریعے سے، ہماری کتابوں کے ذریعے سے، تو جو ان آیات پر چلے گا، ان پہ عمل کرے گا، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور لیکن جو لوگ اس کا انکار کریں گے، اس کے بارے میں آگے آیت میں، اس آیت نمبر 39 میں فرمایا۔ پہلے علیحدہ ترجمہ دیکھیں، واو کے معنی اور، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات، اولئک وہی، اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کے معنی ہوتے انکار کر دینا، اللہ کی طرف سے جو ہدایت کے سامان ان کے پاس آئے، نبی کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، احکامات کے ذریعے سے، تو ان چیزوں کا ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، وہ چاہے انسان میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، وہ جو بھی ہوں، جن لوگوں نے کفر کیا، وہ تمہاری آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے احکامات، ان کی آیاتوں کا انکار کر دینا اور کفر کر دینا، ان کو نہ ماننا، تو ان کا انجام کیا ہے؟ اور فرمایا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وہ لوگ جھٹلاتے بھی ہیں، مانتے بھی نہیں اور جھٹلاتے بھی نہیں، کہتے کہ یہ تو گڑھی ہوئی باتیں ہیں، یہ نبی کے بارے میں بتاتے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو گڑھ لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ کوئی احکامات نہیں ہے، تو انکار بھی کرتے ہیں وہ لوگ، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ جھٹلاتے بھی ہیں۔ قرآن کو بھی جھٹلایا، دیگر کتابوں کو بھی جھٹلایا، انبیاء علیہم السلام کو بھی جھٹلایا۔ تو اللہ نے فرمایا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی دوزخ والے ہیں، اصحاب النار، نار کہتے ہیں دوزخ کو، جہنم کو، اصحاب النار وہی دوزخ والے ہیں، اولئک اصحاب النار وہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی، اللہ نے ان کو کلمات سکھائے، ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کو دنیا کے اندر آباد کر دیا، لیکن بتایا کہ اب دنیا میں آنے کے بعد اگر کسی نے ہمارے حکم کی نافرمانی کر دی اور اس کو جھٹلایا اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے فوت کر گیا، مر گیا، تو اولئک اصحاب النار وہی دوزخ والے ہیں۔ اور دوزخ ایسی چیز نہیں ہے کہ
معافی سے، تلافی سے، توبہ کر لینے سے گناہ معاف ہو جائے گا. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہاں سے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں، معافی کا کوئی ذریعہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ملتے ہیں پھر آنے والے سبق میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.